من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويتبع شرعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما أبني هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یہ سورہ یوسف کی آیت 64, 65 اور 66 اس کا ترجمہ یہ ہے. کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا میں اعتبار کر لوں تمہارا اس کے بارے میں مگر یہ کہ جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا تمہارا اس سے پہلے تمہارے بھائی کے بارے میں اس کے بھائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ بڑا مہربان. اور جب کھولا ان لوگوں نے اپنا سامان تو پا لیا اپنی پونجی کو جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا ہمیں کیا چاہیے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابا ہم آپ سے نہیں چاہتے یہ سامان ہے جو یہ پونجی ہماری جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم بتائیں گے اپنے گھر والوں کے واسطے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر گندہ زیادہ نکالیں گے. یہ تھوڑا سا گندہ ہے ہمارے پاس. کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ جب تک کہ تم لوگ اللہ کی قسم نہ کھاؤ میرے سامنے اور اس بات پر کہ تم ضرور ہی اس کو لے آؤ گے مگر تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے. بس جب وہ لوگ پہنچے جب وہ لوگ بجا گئے قسم کو تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری بات پر کارساز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بدلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا. وہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں پہچان پائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک چال تو یہ چلی اور ایک گویا کہ تدبیر کی کہ تو
تم لوگ جب اپنے بھائی کو لاؤ گے تو ہی آئندہ اللہ تم کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ دوسری تدبیر یہ کی کہ یہ لوگ چونکہ بڑے کسوسی میں رہتے تھے، اب اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مول نہیں ہوگا تو واپس آئیں گے نہیں، اس لیے ان کا مول بھی واپس کر دیا گیا ہے کہ خیر خائی کے طور پر ان کو بغیر پیسہ لیے آپ کے پاس سے اس کی قیمت ادا کرنے اللہ دے دیا، ان کا پیسہ ان کو ان کے سامان میں واپس کر دیا۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ ہم کو اللہ اسی صورت میں ملے گا جب کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں۔ عزیز مصر نے یہ شرط رکھی ہے، تو چونکہ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دھوکہ ہو چکا تھا، ان لوگوں نے بہت زیادہ قسم وغیرہ کھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بنا دلایا تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کی حفاظت کریں گے، لیکن دھوکہ دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کوئی پھینک دیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھ کو تم لوگوں پر کوئی اطمینان نہیں بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا۔ اب تو یہی تھا، بات تو یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہ کریں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو گویا کہ 23 سال سے کلا رہا تھا، آپ اسی میں بول رہے تھے، پریشان تھے، اور چونکہ نبی تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، اس وجہ سے سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے شرارت کی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، بلکہ اپنے والد کو تکلیف دینا اور دیگر کئی گناہ اور کئی غلطیاں کی۔ سب سے پہلی غلطی تو ان لوگوں نے یہ کی کہ اپنے والد کے سامنے، اور وہ بھی والد کے جو نبی تھے، ابو الانبیاء تھے، ان کے سامنے انہوں نے جھوٹ کہا اور جھوٹ بول کر کے ان کو آمادہ کیا۔ اس وقت آیا تھا کہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، نہ چاہیے ہونا رہا، ہم کیا کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کو بہلائیں گے، اور جھوٹ بول کر کے آمادہ کیا۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر کے کسی کو آمادہ کرنا گویا کہ دھوکہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اپنے والد کو ان لوگوں نے جھوٹ کہا، جھوٹ کہہ کر کے ان لوگوں نے آمادہ کیا۔ اب جب ان کے والد ان سے مان گئے تو مان نہیں رہے تھے، تو ان لوگوں نے وعدہ کیا، اور جب ان کے والد نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا تو انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی بھی انجانے پر نہیں کی، جان بوجھ کر کی۔ جس وقت یہ جھوٹا وعدہ کر رہے تھے، جانتے تھے اچھی طرح سے کہ ہم ان کو کس واسطے لے کر جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پہلا گناہ تو یہ کہ جھوٹ بول کر اپنے والد کو آمادہ کیا، اور دوسرا پھر جو ان کے دل میں تھا خلاف ورزی کی۔ ان لوگوں نے کہا تھا ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے کی بجائے ان لوگوں نے ان کو کنویں میں بھی ڈال دیا، اور بعد میں جب کنویں سے نکلے تو بیچ بھی ڈالا۔ بڑا گناہ تھا، بڑی غلطی تھی۔ تو یہ دوسرا گناہ کبیرہ، عہد کی خلاف ورزی۔ اسلامی تعلیمات کے اندر بھی یہ بڑے بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہ کرنا، عہد کی خلاف ورزی کرنا۔ پھر ان لوگوں نے تیسرا ایک بہت بڑا گناہ یہ کیا
کہ اپنے معصوم بھائی کے ساتھ، یعنی ایک تو ہے کہ معصوم بچے تھے 7 سال کے، اور دوسرا یہ کہ یہ ان کے بھائی تھے، اور اس میں یہ بات بھی کہ 10 بھائی ایک طرف تھے، وہ بھی 10 بڑے بھائی، یہ صورتحال کہ 10 بڑے بھائی بڑی عمر کے وہ ایک طرف، دوسری طرف چھوٹا معصوم بھائی تمہور، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بے رحمانہ برتاؤ کیا۔ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق ان کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے کر چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، کمسین تھے، جنگل جا رہے تھے لوگ، ان لوگوں کی تو روزانہ کی عادت تھی، 7 سال کے بچے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے درخواست کی، کہا کہ بھائی ہم کو اپنے کاندھے پر اٹھا لو۔ تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا یا روبیل، اس نے اپنے کاندھوں پر ان کو اٹھا لیا، تھوڑی دور لے کر چلا تو دوسرے بھائیوں نے کہا کہ اس کو اتارو کاندھے پر مت بٹھا لو، ایسے ہی پیدل لے کر کے چلو۔ کہ بڑے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے ہم کو۔ انہوں نے کہا کہ اتارو اس کو کاندھے سے، اور پھر ایسے ہی پیدل ان کو پیادہ پا گھسیٹتے ہوئے لے چلے جنگل کے اندر، جنگل کی سختی اور اسی طرح موسم کی سختی، اور اس طرح گویا کہ تکلیف دی۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ درمیان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معصومانہ انداز میں تو جن سے گزارش کی تو ان لوگوں نے تماچے بھی مارے، برا بھلا بھی کہا۔ تو یہ بے رحمانہ برتاؤ معصوم کے ساتھ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک بے کس بے سہارا اور وہ بھی سگا بھائی معصوم، تو اور صرف ان کے ساتھ حسد کی وجہ سے برتاؤ تھا۔ تو یہ جو برتاؤ تھا حسد کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے اس کے اندر حسد کا گناہ بھی شامل ہو گیا، تو یہ بھی خطرناک گناہ۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم اپنے بوڑھے والے اور وہ بھی نبی ابو الانبیاء جن سے آئندہ ہم نبوت کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، تو ان کی دل آزاری ہوگی، اس لیے کہ جب ہم برا برتاؤ کر رہے ہیں اپنے منہ میں ڈال دیا ہے، اب جا کر لاکھ جھوٹ بولیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل چونکہ ان کے اوپر لگا ہوا تھا، اس لیے ان کی دل آزاری ہوگی، تو ان کی دل آزاری کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے ضعیف اور کمزور والد کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ بھی ایک بڑا گناہ، اس لیے کہ قصداً والدین میں سے کسی ایک کو قصداً ان کی دل آزاری کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اسلامی تعلیمات میں بھی ہے کہ ان کو بلا قصد و ارادہ بھی تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اف نہ کہنے کا کیا ہوگا، تو قصداً ان کو تکلیف اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، دل آزاری کی جا رہی ہے، تو اپنے باپ اور اپنی نبی کی دل آزاری کرنا، ان لوگوں نے اس کا یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک گناہ بڑا سخت یہ کیا کہ قتل کیا، قتل کی منصوبہ بندی کی۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ایک مسلمان کو اس کے احساس میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ایمان والے کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایمان والے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی جان اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حد قیمتی ہے، لیکن اگر ایک ایمان والا بھی کسی دوسرے کو قتل کرے تو اس کے قصاص میں اس ایمان والے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ قتل اتنا سخت اور سنگین گناہ ہے، تو ان لوگوں نے اپنے بھائی کے خلاف قتل کی سازش کی، منصوبہ بندی کی، یہ بھی ایک گناہ کیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے خطرناک گناہ یہ کیا کہ ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اسلامی تعلیمات میں تو یہ ہے، لیکن دیگر کتابوں کے اندر بھی اسی طرح ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا سر خرید ہے، اور اس کو بیچ دیا لالچ میں۔ تو اتنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود
حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میں تم لوگوں پر اطمینان اور اعتماد نہیں کرتا، تو یہ وجہ تھا، اور آپ نے اقرار بھی کیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تم لوگوں پر اطمینان اور اعتماد کیا تھا، اس کے باوجود اپنی پیغمبرانہ شان کی طرف گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پیغمبرانہ شان میں آپ نے کہا کہ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ ہی درست حفاظت کرنے والا ہے۔ تم لوگوں نے جو کیا وہ اپنی بس پر، اپنی طاقت، اپنی منصوبہ بندی، اپنے اعتبار سے آپ تم لوگوں نے کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ پر اعتماد اور توکل پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ان کو دیا کہ 23 سال پہلے 7 سال کی عمر کے اندر کھوئے ہوئے بیٹے کو بھی ان سے ملا، اور آئندہ بنیامین کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب یہ بات۔ اس سے ہمیں عبرت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا اور ہمیشہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے کتنی تکلیف اٹھائی حضرت یعقوب نے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مورد الزام ٹھہرا تو ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات کو سامنے رکھا ہوں۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اور آگے واللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آپس میں، جو عہد و پیمان کر رہے ہیں، ابھی آگے بات آ رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہی کا احساس ہے، تو اس سے اللہ اتنا خوش ہوئے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو یہودیوں کی کتاب کے بڑے عالم تھے، بعد میں ایمان لائے، وہ اسلام یعنی ان کو ایک فخر حاصل ہے عالم اسلام کے اندر۔ چند شخصیات جو تابعین میں سے ہیں وہ یہ ہے، اس میں سے کعب احبار میں ہے کہ ان کو توریت انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن کی بڑا زبردست علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اعتماد کرنا، اپنی ذات پر بھروسہ کرنا، اور واقعات اور حادثات میں اعتبار سے پورا کا پورا اطمینان کلی اللہ کی ذات پر رکھنے کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ اللہ نے ان کو پہلا بیٹا بھی واپس کیا، دوسرا بیٹا بھی واپس کیا، اور پوری شان کے ساتھ واپس کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اگرچہ انکار کر دیا انہوں نے، لیکن ایک بات بتا دی اپنے بیٹوں کو کہ دیکھو تم لوگوں نے جو کیا ٹھیک ہے، لیکن میرا اعتماد تو اللہ کے ساتھ پر ہے۔ ساتھ منفصلی میں اتنا بھی بیان کیا ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ دیکھو ان کی اولاد نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس کی سزا حضرت یعقوب علیہ السلام اگر دینا چاہتے تو بڑی سنگین سزا دیتے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زخم اور ان کا درد دینے کے باوجود جب ان کو ہمت کیسے بھی بنیامین کے لے جانے کی بات کرنی ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، اپنی پیغمبرانہ شان اور اپنے عظیم الشان علم کی وجہ سے، جیسے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ دیکھا ہے کہ وہ علم سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں، تو اگر ان سے صرف ناراضگی کا اظہار کیے، اگر چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، پتہ تعلق کر لیتے، اور پتہ نہیں ان کو اپنے سے کیا کیا سزائیں دیتے، تو ان کی غلطیوں کے باوجود، اتنی بڑی سنگین غلطیوں کے باوجود، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھا کہ ان لوگوں نے دوبارہ مطالبہ کر لیا۔ یہ مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت سے غافل بھی نہیں ہونا ہے، اور اگر ان کی جانب سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ان کو اس کے بارے میں مناسب تنبیہ کرنے کے بعد ان کو درگزر کر دینا چاہیے، اور مزید ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں یہی بات لکھی ہے، اور اس کو نقطے کو نکال کر مفسرین کے حوالے سے فرمایا کہ یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو تھا وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی تعلیم اور تربیت مقصود ہے
تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس پر مناسب تنبیہ تو کی جائے، لیکن اس کو لے کر کے اپنی زندگی میں وہ بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ ان کی آگے مزید تربیت نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو تو بنیامین کو لے جانا پڑے گا۔ ابھی تک انہوں نے سامان کھولا نہیں تھا، ابھی سامان دیکھا نہیں ہے، آپ وہ سامان کھول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم۔ ان لوگوں نے جب سامان کھولا اور دیکھا تو جیسے اناج رکھا ہوا تھا تو اناج کے ساتھ ساتھ ان کا جو مول تھا اس زمانے کا جو بھی پیسہ روپیہ مول قیمت ان لوگوں نے اس کے مقابلے میں دی تھی وہ واپس آئے، بڑے خوش ہوئے اور اپنے ابا کو یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیا گیا، ردت الیہم۔ اور یہ قرآن میں الفاظ ہے کہ ردت الیہم، یہ واپس کیا گیا ہے، مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھول چوک ہو گئی، ایسا نہیں ہے، 10 کے 10 کے ساتھ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیرائے بیان میں ردت الیہم کہ واقعی یہ قصداً واپس کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اس بات کو سامنے رکھ کر کے ایک مسئلہ نکالا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو انجانے میں کوئی چیز کوئی سامنے والا عطیہ کر دے، ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، دے اور اس کو اس کی خبر نہ ہو، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اپنے سامان کے اندر کسی کا ذاتی سامان ہو، اس سامان میں کسی دوسرے کی چیز نکلی اور اسی انداز سے نکلی تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قرائن یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ جو چیز رکھی گئی ہے یہ بالقصد رکھی گئی ہے، جیسا کہ یہاں قرائن بتلا رہے تھے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے کاریگروں سے غلطی ہو جاتی، وہ پیسہ غلطی سے چھوٹ جاتا تو ایک سامان میں رہتا، اب سبھی کے سامان میں تو یہ قرینہ ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ واقعی رکھنے والے نے اپنے ارادے سے رکھا ہے۔ تو اگر کسی اپنے سامان میں کسی دوسرے کی کوئی چیز اس انداز سے ملے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رکھنے والے نے قصداً رکھا ہے تو اس سلسلے میں اب تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں حلال و حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری خوشدلی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ وہاں پر بہت زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے آ گیا، دیکھو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا۔ ہاں لیکن اگر فرائض اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، علامت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے تو پھر معلوم کر لینا چاہیے، لیکن یہاں اس انداز سے باتیں تھیں تو بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں نے بتایا یا ابانا ما نبغی، یہاں پر دو تفسیر ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابا ما نبغی، ہم کو کیا چاہیے، ہمارا تو پیسہ ہی واپس کر دیا گیا ہے، اب تو ہم کو جانا ہی ہے، اس لیے کہ ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، اب ہم کو تو ہو سکتا تھا کہ کسی صورت سے ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں رہتا آئندہ اللہ جانے کے لیے، لیکن جب ہمارے پاس ہے تو ہم جائیں۔ بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ ما نبغی جو عربی ترجمہ جانتے ہیں یا مان حرفیہ کر کے کہ اب ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ سے صرف بنیامین کو مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پیسہ لے کر گئے تھے ابا سے لے کر گئے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمارا پیسہ بھی واپس ہو گیا، اب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم دوبارہ اللہ لینے کے لیے جائیں گے اور ہم آپ سے اب مانگتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیسہ واپس کر دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے نا تو ہم سے جو عزیز مصر ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نزداد کیل بعیر کہ ایک اونٹ کا بوجھ کے برابر اللہ، جیسا کہ پیچھے سے بتلایا تھا کہ ان لوگوں کو راشن دینے کا جو ضابطہ بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، آج بھی وہی ضابطہ چلتا ہے، فی نفر
ہے نا. ایک آدمی کو اتنا، گھر کے اندر جتنے آدمی ہیں اس آدمی سے اتنے اعتبار سے ملتا ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی ضابطہ بنایا تھا. تو اب یہ 10 گئے تھے تو ان کو 10 اونٹ کے بوجھ کے برابر ملا تھا. اب اگر 11ویں کو بھی لے کر جائیں گے تو حضرت یوسف نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم 11ویں کو لے کر آؤ گے تو اس کا غلہ بھی میں دوں گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نمیر لنا، ابھی جو غلہ ہم لائے ہیں ذالک کیل یسیر بہت کم ہے، اس میں چند دن ہمارے نکلیں گے، ہم کو دوبارہ جانے کی ضرورت تو پڑے گی، تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے دوبارہ غلہ لائیں گے. اور دوسرا ایک وعدہ کیا نحفظ اخانا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے. تو ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فیصلہ سنا کہ بھی ہماری پونجی واپس ہو گئی ہے اور اس لیے اب ہم اپنے بھائی کو بھی لے کر کے جائیں گے، اپنے بھائی کے بوجھ کے برابر بھی غلہ لے کر آئیں گے. اس طرح ہم کو 10 بوجھ کے بجائے 11 بوجھ کے برابر غلہ ملے گا، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے جواب دیا لن ترسلہ معکم، میں تو تم لوگوں کے ساتھ ان کو ہرگز بھیجنے والا نہیں. بالکل صاف کہتے ہیں میں نہیں بھیجوں. لیکن پوری پکی بات نہیں کہ بھیجوں گا ہی نہیں. حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی قسم کھاؤ گے تم لوگ. اس سے معلوم ہوتا ہے مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ کافر اور مشرک نہیں تھے. اگر کافر اور مشرک ہوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، 10 بیٹے جو ان کے تھے، تو اللہ کی قسم کیوں ان کو دیتے؟ اللہ کو مانتے جب نہ اللہ کی قسم کھائیں گے. اس لیے کبھی بات آگے آئے گی کہ ان لوگوں نے اتنا سنگین گناہ کیا، بڑا بڑا گناہ کیا، پھر آگے استغفار کی بات بھی آئے گی. تو ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ کافر اور مشرک نہیں تھے زیادہ تر اقوال کے اعتبار سے. ان لوگوں نے جو کچھ کیا اپنے بشری تقاضے کی بنا پر، حسد اور بغض کی بنیاد پر کیا، یہ کافر اور مشرک نہیں. تو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ کی قسم کھانی پڑے گی اور لتأتوننی بھی، ضرور ہم لے کر آئیں گے واپس، یہ قسم کھانی پڑے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاؤ گے، وسیقہ اور یہ سب الفاظ جو ہے قسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ایک قسم کے ساتھ اگر کوئی وعدہ پکا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نصاب کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو انہوں نے یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ان يحاط بكم، یہ پیغمبر کا شان ہے کہ ٹھیک ہے اب تم قسم کھاؤ کہ تم اس کو واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ اگر تم خود ہی گھیرا بندی میں آ گئے تو تم خود ہی مصیبت میں پڑ گئے تو پھر اپنے بھائی کو کیسے بچاؤ گے؟ تو یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ ایک عقلمند آدمی کی علامت ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ واپس لاؤ گے، لیکن اگر تم خود پھنس گئے تو اپنے بھائی کو کیسے لاؤ گے؟ تو یہ قید بھی لگا دی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حسن معاملہ اور حسن اخلاق کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اتنا شدید زخم کھانے کے بعد، اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب اجازت دے رہے لے جانے کی تو بہت زیادہ وعدہ وعید کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ پابندی لگانا چاہیے تھا ان کو، لیکن ایک رعایت انہوں نے کر دیا جو حاضر کو. اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی معاملات کے اندر محتاط ہو تو بہت زیادہ بیجا سختی اس کے اوپر نہ کرے، بلکہ گنجائش یہ رہے، جیسا کہ فطری بات ہے کہ اگر ہم کسی معاملے کے بارے میں کسی سے کتنا بھی پختہ یہ کر لیں مضبوط، لیکن اگر من جانب اللہ ہی کوئی بات پیش آ گئی تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو معاملے کے اندر گنجائش رکھنا، بہت زیادہ سخت یہ نہ رکھنا، عذر کو قبول کر لینا، یہ سب تعلیمات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ سخت بات تو ان کو کہی کہ دیکھو اللہ کی قسم کھاؤ، پہلے تو انکار کر دیا میں نہیں بھیجوں گا، پھر اللہ کی قسم کے بارے میں کہا. اب جب یہ بات ہو گئی تو آپ نے گنجائش بھی رکھ دی کہ دیکھو تم خود ہی گھیرا بندی کے اندر آ گئے ہو
تو اب تم خود پھنس جاؤ گے تو پھر اپنے بھائی کو تو تم بچا نہیں سکتے. اور آخرکار ویسا ہی ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا ہو کہ یہ بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے قسم کھا لی فلما آتوا موسیٰ باللہ کہ ان لوگوں نے قسم کھا لی کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ایک بات کہی، وہی پیغمبرانہ شان اور بھی اچھی صفت، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اب ہمارے درمیان جو عہد اور معاہدہ ہوا ہے، ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس کے بارے کے اندر اب میں پورا معاملہ اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتا ہوں. تم بنیامین کو لے کر جاؤ، اس کو تم تکلیف پہنچاؤ، آرام سے رکھو، واپس لاؤ مت لاؤ، اب یہ پورا معاملہ میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بھی معاملہ سخت ہو، لیکن اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد توکل کر کے کسی کام کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتا. یہی پر حضرت کعب احبار کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ دو باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے عجیب سا جو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کے جو اسباب ہیں، جو نتائج ہیں، جو بصائر و عبر ہے، جو عبرتیں جس سے ہم کو سبق ملتا ہے، وہ اس کے ذمن میں یہ بہت اہم بات آتی ہے کہ حضرت بنیامین کو بھیجنا ایک بہت سخت بات تھی. دل پر پتھر رکھنا جس کو کہتے ہیں نا، دل پر پتھر رکھ کر کے انہوں نے اجازت دی، لیکن معاملہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا ارادہ اگرچہ ان کے ساتھ نہیں تھا ہوا کرنے کا، لیکن پھر بھی بہرحال معاملہ جب وہاں کھلتا اور کھلنے کے بعد پتہ چل جاتا کہ یہ یوسف ہے اور یہ بنیامین ہے، اگرچہ ان لوگوں کا دل نرم ہو گیا، لیکن اگر پھر بھی ان کے اندر اور مزید حسد بڑھ جاتا. صرف ایک خواب کی وجہ سے اگر حسد ہو سکتا ہے بھائی سے، ایک معمولی خواب دیکھا، بھئی بتایا کہ مجھے سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی وجہ سے حسد ہو گیا کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو جب بڑا آدمی بنا ہوا دیکھے تو کتنا حسد ہوگا؟ پسند نہیں. جب بادشاہ بنا ہوا، وزیر بنا ہوا دیکھیے تو کتنا حسد ہوتا ہے ان کو. لیکن یہ اللہ کی طرف کی بات ہے کہ جب انہوں نے اتنے بڑے مقام مرتبے میں ان کو دیکھا تو اللہ کی طرف کی بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاہت پوری ہو گئی. یوسف اور بنیامین یہ دونوں کے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے واپس فرمایا. تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی. یہ بنیامین کو لے کر کے وہاں پر جو ہے پہنچنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا. اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور بھی ان لوگوں کو نصیحتیں دی. ابھی آگے آ رہی ہے کہ کس طرح جانا ہے، یہ بھی اس سے بہت ساری عبرتیں حاصل ہوتی ہے. اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق انہوں نے تعلیمات دی. تو ایک بات اور کہی گئی کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو احتیاط کی قید لگائی، احاطے کی قید لگائی کہ اگر یہ لوگ پھنس جائے، خود جو ہے کیا ہو جائے، خود گھیرا بندی کے اندر آ جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی قسم دی تھی اور اللہ کی قسم دی ہے تو قسم کا پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے نا. اگر پورا نہیں کریں گے تو بڑے گنہگار ہوں گے. قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اسلامی تعلیمات کے مطابق. تو کفارہ دینے کی جو ضرورت پیش آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوگا. لیکن اتنی سخت قسم کے باوجود کسی کو ایسی قسم کسی چیز کی کھلانا جو اس کے بس دست و قدرت میں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ لوگ قسم اگرچہ کھا رہے ہیں لیکن اتنی دور ان کو جانا ہے، دوسرے ملکوں کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ اپنی قسم پوری نہ کر سکے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور کام یہ کیا کہ قسم کے اندر کچھ ڈھیل چھوڑ دی. جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی قسم کھلائی جائے اور قسم کے بعد کسی چیز کا استثناء کر لیا جائے، کسی چیز کو اس سے یہ کر لیا جائے کہ بھائی احتیاط ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا، تو میں سمجھ لوں گا.
تو یہ استثناء جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے بس میں جو ہے اس کی ہی قسم اس کو کھلائے گا، کسی کو ایسی قسم نہ کھلائے گا جو اس کے بس میں ہونا ممکن نہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم کھلانے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت برے طور پر پابندی کیا، بلکہ کچھ گنجائش میں رکھی، اور اللہ کی قسم چونکہ کھا رہے تھے، اگر قسم توڑ دیتے تھے بڑا گناہ ہو جاتا، تو اس لیے کیا تھا استثناء کر دیا کہ اب اس قسم کے اندر تھوڑا نرمی ہو گئی۔ اب اگر یہ پورا نہ بھی کر سکے تو ان کے اوپر جیسے اسلامی تعلیمات میں کفارہ ہو، ممکن ہو اس کی تعلیمات میں بھی کفارہ ہو، تو یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہرحال اپنے بیٹوں کو یہ تمام باتیں فرمائی، اور یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو جانے کی اجازت دی اور تدبیر بھی بتائی بیٹوں کو کہ کیسے جائیں گے، کس طرح جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے بارے میں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اے اللہ سب کے سب اے اللہ سب کو اپنے حضور و کے استقرار اے اللہ اے اللہ ہر گناہ سے سچی کی توبہ توفیق عطا اے اللہ، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے قریب رہنے سے بچنا سب کے لیے آسان کر، اپنا خوف اپنی خشیت عطا فرما اے اللہ تقویٰ و ورع کی کیفیت اور صفت اے اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرما اے اللہ، جو صفات اور عادات خسائل یہاں پر بیان ہوئے اے اللہ ان تمام عادات و خسائل سے ہم سب کو آراز کرو اے اللہ وعدہ خلافی، خیانت، دھوکہ دہی، جھوٹ اور اس قسم کے اخلاق رذیل اخلاق سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ، زیادہ سے زیادہ اپنی وضیعت کو چلا کرنا وضیعت سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ، اپنی ذات عالی کے ساتھ کوئی مضبوط کام کامل یقین اور توکل اور اعتماد عطا فرما اے اللہ ایمان کامل یقین ساری کی دولت عطا فرما اے اللہ، اپنی یاد سے ہمارے دل کو آباد فرما، دلوں کی سختی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ، ہم سب کو علم و علم سے نواز دے اے اللہ علم و تمہاری سے نوازنے کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں سے ایک بھی ضرورت ہو عافیت سہولت خیر برکت کے ساتھ گزارنے کا سکون فرما اے اللہ، ہمیں سے ہر ایک کو ہدایت پاک طریق عافیت سہولت خیر و برکت والا رزق حلال طیب معاش عطا فرما رزق کی تنگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما رزق کے وصول کے اسباب عافیت سہولت کے ساتھ میسر فرما اے اللہ پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما الجھے کاموں کو سلجھانے کے فیصلے فرما اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطیہ نصیب فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے عظیم انعامات فرما اے اللہ، ہمارے جسم جان کی تمام طاقتوں کو اور صلاحیتوں اپنے دین کی نشر و اشاعت، دین کی حامیانی اور دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما اے اللہ، قرآن و حدیث کے الفاظ کو ہمارے زبان پر جاری و ساری فرما قرآن و حدیث کی حقیقت اور اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے اے اللہ، قرآن و حدیث کے اعمال کو ہمارے بدن سے جاری فرما اے اللہ، قرآن و حدیث کے پیغام کو ہمیں دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے توفیق و سعادت نصیب فرما اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں اور اولادوں کو بھی اس کے لیے صفات قبولیت کے ساتھ قبول فرما اے اللہ، دنیا کے اندر قرآن کریم کو ہمارے لیے رحمت برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنا، قبر کے اندر قرآن کریم کو ہمارے لیے انس کا ذریعہ بنا، میدان محشر میں قرآن کریم کو ہمارے سفارشی بنا اور جہنم کے عذاب سے آگاہ ذریعہ بنا اے اللہ، ہمیں سے ہر ایک مرد خواتین بزرگ کو رحمت نجات سے عافیت سہولت خیر برکت کے ساتھ پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم